نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ کل قربانی کے متعلق جو درس ہوا تھا اس میں قربانی کے ثبوت کے بارے میں چند آیات اور چند احادیث مبارک پیش کی گئی تھی، اور آج ہمارا قربانی کے مسائل کے متعلق ایک امور قابل ذکر ہے جس کا نام ہے قربانی کا حکم، یعنی قربانی کا حکم کیا ہے، کیا قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو اس کے متعلق اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ تبیین الحقائق للزائلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2 کتاب الاضحیہ، علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن الزیری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 743 ہجری فرماتے ہیں: تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسه لا عن طفله شاة او سبع بدنة یوم النحر الى آخر ایامه۔ ترجمہ یعنی 10 ذوالحج سے لے کر قربانی کے آخری ایام یعنی 12 ذوالحج تک ہر اس آدمی پر جو آزاد مسلمان مقیم اور صاحب نصاب ہو اس پر ایک بکری یا ایک بڑے جانور کے ساتھ ویسے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو انہوں نے 4 شرائط لکھی ہیں۔ ایک تو آدمی آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، چونکہ آج کے دور میں غلامی کا جو دور ہے وہ نہیں ہے، تو لہذا ہر ایک شخص اس شرط سے بری ہے۔ اور دوسرا مسلمان، قربانی مسلمانی کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ہو، یہ قربانی کے دنوں میں کہیں سفر پر گیا ہوا نہیں ہو، تو وہ قربانی اس پر واجب ہے۔ اور چوتھا شرط یہ کہ صاحب نصاب ہو، یعنی قربانی کا جو نصاب ہے وہ کامل ہو۔ اور وہ قربانی کا نصاب کیا ہے عنقریب انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پر آ جائے گا، تو اس شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ موقف ہے اہل سنت والجماعت احناف کا۔ لیکن اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1 مختصر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ قال تعالی فصل لربک وانحر، ترجمہ یہ کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 سورۃ الکوثر کے تحت امام ابو بکر احمد الرازی الجساس رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 370 ہجری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: قال الحسن صلاۃ یوم النحر ونحر البدن۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 110 ہجری نے فرمایا کہ اس آیت یعنی فصل لربک وانحر میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے مراد عید کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد قربانی ہے۔ اور امام ابو بکر احمد الجساس رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 370 ہجری فرماتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عید کی نماز واجب، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ تو اس آیت کے متعلق جو تفسیر کیا گیا ہے اس سے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ان حضرات کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ دوسرا مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1225 ہجری تفسیر المظہری للقاضی ثناء اللہ پانی پتی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 353 میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قال عکرمۃ وعطاء وقتادۃ فصل لربک وانحر فصل لربک۔ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ فصل لربک سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے دن نماز عید ادا کرو۔
اور وَانْحَرْ نُسُكُكَ فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ بِهِ وُجُوبُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَانْحَرْ سے مراد ہے کہ اپنی قربانی کرو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز عید اور قربانی دونوں واجب ہے۔ تو یہ ہم نے ایک دلیل پیش کیا، اور اس دلیل میں جو قرآن پاک کی آیات تھی ان کا تفسیر بیان کیا ہے۔ ابھی دلیل نمبر 2، اور دلیل نمبر 2 میں ہم ایک حدیث بیان کریں گے، جو وہ حدیث 3 کتابوں کے اندر آئی ہے۔ ایک سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 226 باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا میں، اس کا مصنف امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 273 ہجری، اور دوسرا کتاب ہے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 حدیث نمبر 8254، اس کا مصنف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 200 متوفی 241 ہجری، اور تیسرا کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہیقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 260 کتاب الضحایا، اس میں امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی البہیقی رحمہ اللہ المتوفی 458 ہجری حدیث مبارک نقل کرتے۔ ان 3 حضرات نے اپنی 3 کتابوں میں حدیث مبارک نقل کی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے۔ تو لہذا اس بات سے ثابت ہو گیا کہ قربانی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی کے وجوب کے متعلق چند دلائل تھے اور ہمارا موقف تھا، لیکن قربانی کے متعلق غیر مقلدین کا موقف کیا ہے، ہم مختصراً اس کو بیان کریں گے۔ غیر مقلدین کے ہاں قربانی سنت ہے۔ فتاوی نظریہ عزمیہ نذیر حسین دہلوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255، میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد المتوفی 1320 ہجری لکھتے ہیں کہ اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، مگر مذہب صحیح و محقق یہی ہے کہ یہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ان کے ہاں قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ غیر مقلدین دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ دلیل ہے صحیح بخاری وہ حدیث مبارک صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 832 پر امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ 256 ہجری المتوفی 256 ہجری باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف۔ تو وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا جو ترجمۃ الباب یا نام رکھا ہے تو وہ کیا ہے، سنت الاضحیہ، اور ابن عمر کی جو روایت نقل کی ہے اس میں ہی سنت و معروف کے الفاظ سے یہ مقلدین حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ اضحیہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے عنوان میں سنت کی بات کی ہے، یعنی ترجمۃ الباب میں سنت کی بات کی ہے۔ یہاں سنت کے درج ذیل 3 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی سنت کی صرف سنت ہی معنی نہیں ہو سکتی لیکن 3 ہو سکتے ہیں۔ پہلی سنت کا معنی واجب ہو، اس پر ہمارا دلیل ہے، جیسے ختنہ کرانا واجب ہے لیکن اس کے لیے لفظ سنت کا بولا گیا ہے، پھر بھی وہاں سنت سے واجب مراد لیتے ہیں۔ السنن الکبریٰ للبہیقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325 باب السلطان یقرأ علی الختان میں امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ البہیقی
المتوفی 458 ہجری نے روایت نقل کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الختان سنت للرجال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ختنہ کرانا مردوں کے لیے واجب ہے۔ اگر باب سنت الاضحیہ میں سنت سے مراد واجب ہے تو یہ ہمارے موقف کے مطابق ہے، کیونکہ ہم بھی قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ابن عباس کی روایت میں ختنے کے لیے سنت کے لفظ سے واجب ہی مراد لیا گیا ہے، تو ہم بھی یہاں واجب اگر مراد لیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ ٹھیک ہوگا۔ اور دوسرا سنت کا معنی طریقہ ہو، تو اگر سنت کا معنی طریقہ لے تو ہمارا اس پر قرینہ کیا ہے یا دلیل کیا ہے؟ تو اس بارے میں قرینہ دلیل یہ ہے کہ اسی باب کی جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اسی باب کی اگلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے حضرت برہ بن عازب سے، کیونکہ وہ حدیث مبارک بھی کچھ لمبی ہے، ہمارے ہاں ٹائم کی قلت ہے، اس لیے اس احادیث کے جو الفاظ مطلوب ہیں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 832 باب سنت الاضحیہ میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کے آخری الفاظ اس حدیث مبارک کے آخری جملے یہ ہیں من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، میں سنت المسلمین سے مراد طریقہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے عمل کو سنت نہیں بلکہ طریقہ کہا جاتا ہے، تو اگر باب سنت الاضحیہ میں سنت سے مراد طریقہ ہو تو یہ ہمارے موقف کے مطابق ہے، کیونکہ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور تیسری سنت سے مراد اگر سنت اصطلاحیہ ہو، یعنی وہ سنت جو واجب کے مقابلے میں ہوتی ہے، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس باب کے اندر سنت سے مراد سنت اصطلاحیہ ہے، یعنی جو واجب کے مقابلے میں ہوتی ہے وہ معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ آگے حدیث برہ بن عازب لائے ہیں، اگر باب میں سنت سے مراد سنت اصطلاحیہ ہو تو حدیث باب ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں سنت سے مراد طریقہ ہے نہ کہ سنت اصطلاحیہ۔ کیوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس موقوف اثر میں سنت معروفہ سے مراد بھی طریقہ ہے نہ کہ سنت اصطلاحی۔ دلیل دیکھ لیں، فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3 باب سنت الاضحیہ، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی المتوفی 852 ہجری لکھتے ہیں کہ والمراد بالسنت ہنا فی الحدیثین معا الطریقۃ للسنت بالاصطلاح التي تقابل الوجوب۔ ترجمہ ان دونوں حدیث یعنی حدیث ابن عمر اور اس سے اگلی حدیث برہ بن عازب رضی اللہ عنہما میں سنت سے مراد محض طریقہ ہے، سنت اصطلاحی نہیں ہے جو وجوب کے مقابلے میں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے، اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم غیر مقلدین کے ہاں حجت نہیں ہیں، تو وہ حضرت ابن عمر کی حدیث کو اپنے لیے حجت کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم اس بات پر دلیل پیش کریں گے کہ غیر مقلدین کے ہاں آثار صحابہ رضی اللہ عنہم حجت نہیں ہیں۔ التاج المقلد صفحہ نمبر 292 نواب صدیق حسن خان کنوجی بھوپالی المتوفی 1307 ہجری وفعل الصحابی لا یصلح للحجہ، ترجمہ کہ صحابی کا فعل دلیل بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کتاب ہے بدور الاہلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 باب در بیان وضو، زیرا کے کردار صحابی حجت نباشت اگرچہ بصحت رسد۔ یاد رکھو کہ صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ صحیح طور پر بھی منقول ہو۔ اور آگے ہم چلتے ہیں فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 622
میاں محمد نذیر حسین دہلوی 1320 ہجری، قول صحابہ حجت نیس، فتاوی نظریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 میں کہتے ہیں کہ رابعاً یہ کہ ولو فرضنا، تو یہ حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی، یعنی یہ بات کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرماتے، اور فہم صحابہ حجت شرعی نہیں کما ثبت فی الاصول۔ تو یہ ہم نے ایک دو غیر مقلدین کے کتابوں سے اور ان کے مصنفین کے حوالے سے آپ کو دلیل سنائی کہ غیر مقلدین کے ہاں آثار صحابہ حجت نہیں ہے۔ اگر آثار صحابہ ان کے ہاں حجت نہیں ہے تو پھر ابن عمر کی حدیث مبارک کو وہ اپنی حجت کیوں بناتے ہیں؟ جب ہم پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ آثار صحابہ حجت نہیں ہے، قرآن پاک سے دلیل پیش کرو۔ اگر وہ خود وہ بیان کرے تو پھر ٹھیک، تو یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا نصاب عطا کیا ہے تو وہ دوست حضرات اپنے لیے قربانی کا جانور خرید کر لیں اور دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو قربانی جیسی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔